دنیا کا ایک ظالم بادشاہ فرعون، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا پڑا ہے۔ فرعون نے اس وقت کے خواب کے تعبیر کرنے والے لوگوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی، یعنی یہ پوچھا کہ یہ خواب مجھے کیوں آیا ہے، میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا اور تیری حکومت کا تختہ پلٹ کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی اور اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو فرعون اسے فوراً مروا دیتا۔ جب بھی کوئی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا تو فرعون فوراً اسے قتل کروا دیتا۔ دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے اور نہ ہی کوئی حرکت کرتے تھے، اور آپ کی بہن کے سوا کسی کو بھی آپ کی پیدائش کا علم نہیں تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں اور ذرا بھی کوئی فکر نہ کریں، ہم اسے دوبارہ سے آپ کی گود میں واپس لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں آپ کو بند کر کے اور اس میں روئی بچھا کر موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق کو بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا، اور اس دریا میں سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لائے۔ جب وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ کہ جو بہت زیادہ چمک رہا تھا، اور یہ بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اسے بھڑکانا شروع کر دیا کہ کیوں ایک بچے کے اوپر پاگل ہو رہا ہے، تو یہ بات سوچ، اگر یہی بچہ وہ ہوا جو تیری پوری حکومت کو ختم کر دے تو برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب ان تمام باتوں کو سنا تو اسے خطرہ محسوس ہونے لگا، اور فرعون بچے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا، تو فرعون کی بیوی یعنی آسیہ، جو بڑی نیک خاتون تھی، وہ فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے، تو اسے کیوں قتل کر رہا ہے، اور ویسے بھی بچہ کون سی سرزمین سے بہ کر آیا ہے۔ اور خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا کہ وہ بچہ اسی سرزمین پر پیدا ہوگا، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، اسی لیے تو اس کو قتل مت کر۔ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون نے آپ کی بات کو مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلوانے کے لیے بہت ساری دائیاں بلوائیں، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہونے لگی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی بلائی جائے جس کا دودھ یہ پی لے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہ جن کا نام مریم تھا، وہ آپ کو بہت زیادہ تلاش کر رہی تھیں اور معلوم کر رہی تھیں کہ وہ صندوق کہاں تک پہنچا ہے اور وہ کس کے ہاتھ میں لگا ہے۔ وہ آپ کی تلاش میں تھیں کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے، اور وہ معلوم کرتے کرتے فرعون کے محل میں پہنچ گئیں۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں اور وہ اب تک بھوکے ہیں، تو فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، کیا میں تجھے ایسی دائی نہ بتا دوں جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا؟ فرعون نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جلدی بتاؤ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے کہنے پر اپنی والدہ کو بلا لاتی ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کی والدہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے اور وہ چپ ہو گئے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ کو دیکھتے ہی بچہ چپ کیوں ہو گیا؟ یہ بچہ تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، لیکن تیرا دودھ اس نے کیسے پی لیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں خوشگوار اور پاکیزہ عورت ہوں، اس لیے جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے وہ بچے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، لیکن میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا، اور اس بچے کو گھر لے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ آپ کی والدہ آپ کو گھر لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ ہم اس بچے کو آپ سے تمہارے گھر میں لے آئیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے ہونے لگی۔
آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے، یعنی اپنی والدہ کے گھر رہے، اور اس کے بدلے میں فرعون روزانہ ایک اشرفی ان کو دیتا رہا۔ اور جب دودھ چھوڑنے کی مدت ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ فرعون کے محل میں ہی پرورش پاتے رہے، اور اس طریقے سے فرعون ہی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ تو دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ لوگوں پر ظلم مت کر اور ایک اللہ کے اوپر ایمان لیا، تو اس نے صاف انکار کر دیا اور ان نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرے۔ اسی وجہ سے فرعون پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سمندر میں غرق ہو کر مر گیا۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔